قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، یعنی اس کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے اخلاق کی مشق کروں اور میں اپنے اخلاق کو بہتر کروں، تو اس کو چاہیے وہ اس نقطے سے شروع کرے کہ وہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائے کہ میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو میری ہاتھ اور زبان سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب انسان اس کی مشق کرے گا اور اس کو مراقبے کی طرح اپنے اوپر سوار رکھے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ اس کے اخلاق اس درجے بہتر ہو جائیں گے کہ وہ جو مسلمان اس کے ارد گرد ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھے گا اور ان کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں ان کو ادا کرے گا۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جو نقصان کی بات ہو رہی ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو نقصان وہ ہے جو انسان دوسرے انسان کو اپنی زبان سے پہنچاتا ہے، اس کو جھوٹ بول کر، اس کے متعلق غیبت کر کر، اس کی چغلی کر کر، یا اس کو برا بھلا کہہ کر، یا اس کو ذلیل کر کر اس طرح سے پہنچاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ معاملات میں اور معاشرت میں اس کو نقصان پہنچاتا ہے، یا لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ تو یہاں ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ تو جو چیز زبان سے اوپر کا درجہ رکھتی ہے وہ ساری کی ساری ہاتھ میں داخل ہے۔ اب ایک سبزی یا فروٹ بیچنے والا ہے تو وہ اپنے گراہک کو کم تول کر بیچتا ہے، تو وہ اس ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں داخل ہے۔ ایک شخص ہے وہ دوسرے آدمی کو اپنے ہاتھ سے اس طرح نقصان پہنچاتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو وہ بھی اس ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں داخل ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ معاشرت میں معاملات میں کمی کرتا ہے، تو وہ بھی اس ہاتھ سے نقصان پہنچانے میں داخل ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بھی معاملے میں مبتلا ہوں، یعنی مثال کے طور سے ہم کسی مجلس میں بیٹھ گئے، تو اس مجلس میں اپنے اوپر یہ فکر سوار رکھیں کہ یہاں پر میں نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اس کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی آئے، یا وہ معیوب محسوس کرے، یا اس کو کسی قسم کی میری زبان کی بات سے تکلیف پہنچے۔ جب آپ اس مجلس کے اندر اس مراقبے کی کیفیت میں رہیں گے تو آپ کو یہ بھی خیال رہے گا کہ میں نے کسی مسلمان کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر آپ کو یہ بھی خیال رہے گا کہ میں نے کسی مسلمان کا عیب دوسرے مسلمان کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ پھر آپ کو یہ بھی خیال رہے گا کہ مجھے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی۔ اسی طرح پھر آپ کو یہ بھی خیال رہے گا کہ میں نے کسی مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا۔ تو آپ یہ اپنی عادت بنا لیں کہ جہاں آپ کے پاس دوسرا آدمی آ کر بیٹھے تو آپ نے اپنے نفس کو سب سے پہلی بات یہ سمجھانی ہے کہ یہاں پر میں مسلمانوں کی عزت کا امین ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے سامنے کیا ہے، یا یہ اس آدمی میرے سامنے آیا ہے، مجھے اس آدمی کے سامنے کائنات کے سارے مسلمانوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ کسی مجلس میں بیٹھیں جہاں لوگ زیادہ ہوں تو وہاں پر بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ البتہ اگر آپ کسی جگہ پر جائیں اور وہاں پہ کسی مسلمان کے متعلق کوئی غلط بات ہو رہی ہو، یا اس مسلمان کو زبان سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر اصرار کے ساتھ یہ بات بتا دیں کہ اس تکلیف پہنچانے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، یا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس مجلس کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ خاموش ہو جائیں اور اپنے دل کے اندر اس مسلمان کے لیے صفائیاں دینا شروع کر دیں، تاکہ اس بات کا اثر آپ کے دل پر نہ ہو۔ اسی طرح سے جب آپ کسی بھی مسلمان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں مبتلا ہوں، چاہے وہ آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہوں یا چاہے وہ باہر کے لوگ ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں یا چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ نے یہ بات سوچنی ہے جب بھی آپ کسی مسلمان کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں یا آپ کسی مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں، تو آپ نے اس بات کا محاسبہ و مراقبہ رکھنا ہے
اس شخص کے کون کون سے حقوق میرے ذمے ہیں، اور جو حقوق اس کے میرے ذمے ہیں کیا حقوق میں ادا کر رہا ہوں۔ یعنی مثال کے طور سے اگر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کیا میں اپنے بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں، کسی قسم کی کوئی کمی اپنے بچوں کے حقوق میں تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح والدین کے ساتھ ہو تو اس بات کو سوچے کہ کیا جو والدین کے حقوق میرے ذمے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہو تو یہ فکر ہو کہ کیا میں اپنے دوستوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کس کے کون سے حقوق میرے ذمے ہیں۔ اگر تو یہ بات معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اگر یہ بات نہیں معلوم تو اس کو سیکھنا بھی ہماری دینی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہر آدمی کو کسی بھی آدمی سے معاملہ کرنے سے پہلے یا تعلق قائم ہوتے ہی سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو تعلق میں نے قائم کیا ہے اس تعلق میں دوسرے شخص کے کون سے حقوق میرے ذمے آتے ہیں، اور جو حقوق اس کے میرے ذمے آتے ہیں اس کو میں نے کیسے ادا کرنا ہے۔ جب انسان مستقل اس کیفیت میں رہے گا تو وہ خود بخود لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، اور وہ اس بات کا خیال کرنے والا ہوگا کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اور اس کی معاشرت سے اور اس کے رہن سہن سے کسی دوسرے مسلمان کو کسی درجے تکلیف نہ پہنچے۔ بس اپنے آپ کے اوپر یہ محاسبہ اور یہ مراقبہ سوار رکھیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کیفیت کے اندر رہیں گے اتنا زیادہ آپ حقوق کو تفصیل کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ صرف یہ سوچ مستقل سوار رہنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور یہ مشق ہمیں اخلاقیات کی معراج پر پہنچا دے گی انشاءاللہ۔ بس آج کے زمانے کا ہمارا بحران یہ ہے کہ سارے انسان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، سارے انسان یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے انسان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوں، ان کو دوسرے انسان کے ہاتھ اور زبان سے کوئی نقصان نہ ہو۔ یعنی وہ اپنے حقوق پورے ادا کروانا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی فکر یہ نہیں ہے کہ ہم نے حقوق ادا کرنے۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز جس کی طرف اپنی توجہ کو منتقل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دنیا میں ہم حقوق لینے نہیں آئے بلکہ ہم حقوق ادا کرنے آئے ہیں۔ ہم محفوظ ہونے نہیں آئے بلکہ ہم محفوظ کرنے آئے ہیں، اور جو آدمی حقوق ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی تکوین چلائیں گے کہ اس کے بھی حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اور جو آدمی دوسروں کی حفاظت اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کی زبان اور دوسروں کے ہاتھوں سے حفاظت کا انتظام فرمائیں گے۔ اور اگر اس نے یہ سب کچھ کیا اس کے باوجود اس کی حفاظت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں بہترین بدل عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہترین بدل عطا فرمائیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی پورے مسلمان امت کے لیے امن کا حل اور نسخہ ہے۔ اگر مسلمان اس حدیث شریف کو سنجیدگی سے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو سارے مسلمان ایک دوسرے سے محفوظ بھی ہو جائیں گے، اور اس سے پوری امت میں ایک جوڑ کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔